بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. احمدہ و اصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری شریف میں حدیث نمبر 73 ہے، آپ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد رشک کے معنی میں، کیونکہ حسد کا معنی تو یہ ہوتا ہے کسی کے پاس اگر نعمت ہے تو وہ اسے چھن جائے، لیکن یہاں پہ جو لفظ حسد بولا گیا ہے عربی میں یہ لفظ رشک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حسد یعنی کہ رشک دو کاموں میں جائز ہے، دو بندوں پہ آپ حسد کر سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا راجل آتاہ اللہ مالا، ایسا بندہ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، اور اللہ نے اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کا جائز استعمال کرتا ہے، حق والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ایسا غنی جو نیک کاموں میں اپنی دولت کو لگاتا ہے، اس کے اوپر رشک، اس پہ حسد کرنا جائز ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی یہ مال تو عطا کر دے، ہم بھی اسی طرح سے خرچ کریں گے۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِکْمَةً، وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے حکمت عطا کی ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اللہ نے اسے دانائی، حدیث، کتاب و سنت کا علم دیا ہے، وہ اسی کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، صلح کرواتا ہے، طلاق کے مسائل بتاتا ہے، لوگوں کو وضو کے غسل کے مسائل بتاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو تعلیم دیتا ہے۔ ایسا عالم، اس کے بارے میں بھی رشک کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ یہ حسد کی دو شکلیں ایسی ہیں جو جائز ہیں۔ کیجئے ایسا رشک، کیجئے ایسا حسد، مگر افسوس ہمیں ایسے لوگوں کے اوپر رشک نہیں آتا، ایسے لوگوں پہ حسد نہیں آتا۔ ہمیں ایسے مالدار جو شوخہ ہو، ایسا جھوٹا شہرت والا بندہ جو اپنی شہرت میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی کرسی والا بندہ، عہدے والا بندہ، ہمیں انہی پہ صرف رشک آتا ہے، انہی پہ صرف ہمارا حسد ابھرتا ہے۔ تو آئیے اپنے حسد کے اینگل کو چینج کیجئے، اس کی سمت کو بدلیے اور حسد بھی کیجئے اور اللہ سے اجر بھی لیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے دو بندوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ مال دے، اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ علم دے، حکمت دے، اور اللہ اس حکمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی اور لوگوں کو تعلیم دینے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔